بچوں، زوردار ہوا چلتی ہے تو ڈر لگتا ہے نا؟ آج آپ کو سناتی ہوں ایک خطرناک آندھی کی کہانی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ طوفان آ جانے کے بعد صرف ان کے بچے اور ماننے والے ہی باقی بچے تھے دنیا میں۔ انہی سے انسانوں کی نسل چلی اور یہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان میں سے کچھ عرب پہنچے اور احقاف کے علاقے میں بس گئے۔ یہ لوگ عاد کہلائے جانے لگے۔ تقریباً 7000 سال پرانے یہ لوگ لمبے چوڑے اور بڑے بڑے جسموں والے تھے۔ ان کا علاقہ ہرا بھرا اور خوبصورت تھا، اور وہ ایسی جگہ پر تھا جہاں سے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے، اس لیے وہ انہیں ٹیکس دیتے۔ عاد والے خود بھی خوشبوؤں کے بہت بڑے تاجر تھے۔ عاد کے لوگ ان چیزوں کو پا کر مغرور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور فرما بردار بننے کے بجائے وہ سمجھنے لگے کہ کوئی ان پر قابو نہیں پا سکتا اور نہ کوئی انہیں دبا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو بھائی سب کچھ ہے، مال، اولاد اور طاقتور جسم۔ عاد کے لوگ بھول گئے کہ یہ سب نعمتیں جو انہیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی امانت ہیں، جن کا انہیں حساب دینا ہوگا۔ عاد ایک ایک کر کے سب اچھی باتیں بھول گئے۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگ گئے اور مختلف کاموں کے لیے مختلف ناموں کے بت بنا لیے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم طوفان سے کیوں کر تباہ کی گئی تھی اور کیسے ان کے باپ دادا طوفان نوح سے بچ کر نکلے تھے۔ بچوں، ان کی عقلوں نے کوئی کام نہ کیا اور وہ آخرت کے دن کے حساب کتاب کو بھی بھول گئے۔ وہ بے پرواہ ہو گئے اور اپنے سے کمزور لوگوں پر خوب ظلم کرنے لگے۔ عاد کے پاس کام ہی کیا تھا؟ کھانا پینا اور کھیل تماشا۔ وہ بڑی شان سے اونچی عمارتیں بناتے اور اپنے مال مٹی پتھر کو سجانے میں ضائع کر دیتے۔ عاد کا یہ فضول شوق بڑھتا ہی گیا۔ قوم کے جو غریب لوگ تھے وہ بھوکے پیاسے اور بے گھر تھے، اور امیر لوگ ایسے گھر بنانے میں مصروف تھے جن میں رہنے والا کوئی نہ تھا۔ لگتا تھا عاد ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عاد کو سوچنے سمجھنے اور اپنی طرف پلٹنے کا ایک موقع دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے عاد کی طرف انہی کی قوم کے ایک آدمی ہود کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ بچوں، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کیا تم غلط کام کرنے سے نہ بچو گے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، یہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کے آگے جھکتے ہو جو کچھ نہیں ہے، بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ یہ کیا کہ تم دنیا کی زندگی میں بہت خوش اور ایسے مطمئن ہو جیسے تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ تم جگہ جگہ بیکار عمارتیں بنا ڈالتے ہو اور اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ اللہ نے تو تمہیں قوت، جسم، مال، اولاد، بھئی ہر چیز میں برکت عطا کی ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرتے، اور وہ تمہارے لیے ان چیزوں کو اور بڑھا دیتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگے، تم ہمیں بے عقل بھی لگتے ہو اور جھوٹے بھی۔ بھلا تمہارے کہنے پر ہم اپنے خداؤں کو کیوں چھوڑیں؟ ہمارا خیال ہے کہ تم پر ہمارے خداؤں کی لعنت پڑی ہے۔ جواب میں بچوں، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہ میں بے عقل ہوں اور نہ ہی جھوٹا، بلکہ تمہاری اچھائی چاہنے والا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے
اور عذاب میں پکڑ لیے جاؤ گے۔ غرض ہود علیہ السلام انہیں پیار و محبت سے بھی اور ڈرا کر بھی سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، لیکن نہ ان کی قوم کی بے وقوفی میں کمی آئی اور نہ ہی ضد میں۔ قوم کے اکثر لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے ظالم سرداروں کے پیچھے چلتے رہے۔ کہنے لگے، اے ہود، جس عذاب کی باتیں کرتے ہو نا وہ اب لے بھی آؤ، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی ڈھٹائی پر حیران رہ گئے اور افسوس سے کہنے لگے، اے میری قوم، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام چند ایمان لانے والوں کے ساتھ اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ بچوں، اسی زمانے میں موسم خشک ہو گیا اور بارش برسنا بند ہو گئی۔ عاد ہر روز انتظار کرنے لگے کہ کب بارش برسے اور ان کی ضرورت پوری ہو۔ ایک روز قوم عاد نے کیا دیکھا کہ گھنے بادل چھا رہے ہیں۔ وہ خوشی سے اچھلنے کودنے لگے کہ اب بارش ہوگی اور اپنے ساتھ خوب ہریالی لائے گی۔ ادھر وہ خوشیاں منا رہے تھے، ادھر تیز آندھی چلنے لگی، اتنی تیز کہ درختوں، گھروں اور انسانوں کو اٹھا کر پھینکنے لگی۔ لوگ خوف سے اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ آندھی کی خوفناک آواز دل دہلا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ بچوں، ایسا اندھیرا کہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بچے رونے لگے، عورتیں چیخنے چلانے لگیں اور آدمی مدد کو پکارنے لگے۔ اب وہ جان گئے تھے کہ یہ رحمت کے نہیں، عذاب کے بادل تھے، اور یہ بھی کہ ہود علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ ہی تھا۔ یہ بھی سمجھ گئے وہ کہ آج کے دن کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ بچوں، 7 راتیں اور 8 دن ان پر ایسے ہی گزرے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی پوری قوم تباہ ہو کر نیست و نابود ہو گئی۔ وہ اپنے شوق سے بنائے ہوئے عالی شان گھروں میں ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے درخت ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں۔ ان کے بڑے بڑے بے جان جسموں کو پرندے نوچنے لگے اور ان کے اجاڑ گھروں میں الو بولنے لگے۔ عاد کا یہ علاقہ ارم کے نام سے مشہور تھا۔ یہی جگہ جو پہلے ہری بھری تھی، عذاب کے بعد اجاڑ ہو گئی۔ بچوں، یمن اور عمان کے درمیان اب بھی اس کے آثار موجود ہیں۔